السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس کتاب، جس کتاب کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کتاب کا اگلا سوال نمبر 38 انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ یہ سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ اس وقت کے دنیا میں، اس وقت کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، خروج کا فتنہ، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا، کسی بھی طرح سے جھنڈا اٹھانا یا اس کے اسباب اور وسائل فراہم کرنا، یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے، شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، فضیلت الشیخ، بعض ایسے نوجوانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اپنی مجلسوں میں اس ملک کے حکمرانوں کے بارے میں بری بھلی باتیں کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں؟ سعودی عرب اور مملکت سعودی عرب بلاد حرمین شریفین کے حکمرانوں کے سلسلے میں تو یہ بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن کی آیات، نبی کی سنت اور سلف صالحین کا جو منہج ہے، اہل السنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اس اعتبار سے مسلم حکمرانوں کے خلاف خصوصیت کے ساتھ کسی بھی طرح سے خروج کرنا، بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہ دیکھ لیا جائے اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت کی جانب سے کھلی دلیل اور برہان موجود نہ ہو۔ اب یہ جو سوال ہے، اسی تناظر میں ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بہت سارے نوجوان بری بھلی باتیں کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں بری بھلی باتیں کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ طعن و تشنیع کرنا یعنی ان کی عیب جوئی کرنا، ان پر طعنہ کسنا، ان کے خلاف بہت ساری باتیں کرنا، ان کی برائیاں مجلسوں میں کرنا، ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ اس سلسلے میں بہت سارے سوالات اس سے پہلے بھی ملتے جلتے آ چکے ہیں اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، اور یہ بات بھی اس سے پہلے آ چکی ہے کہ جتنے بھی فرقے خروج کی راہ پر چلتے ہیں، جزوی طور پر، کلی طور پر، حرکات کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، یا اپنے رویوں کے ذریعے سے، اپنے موقف کے ذریعے سے، جتنے بھی لوگ خروج اور بغاوت کی راہ پر چلتے ہیں، ان سب لوگوں کی ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کا کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے۔ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی ہدایات ہیں، رہنمائیاں ہیں، ان چیزوں کو وہ کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں لاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ کبھی بیان نہیں کرتے، صرف اور صرف وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ دیکھو فلاں حکمران یہ برائی کر رہا ہے، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ منکر کر رہا ہے، اس کے ہاں یہ جرائم پائے جاتے ہیں، اس کی حکومت میں، اس کی حکمرانی میں، ملک میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس طرح سے یہ گناہوں کو گنواتے ہیں، کمیوں کو گنواتے ہیں، اور غلطیوں کو، کمیوں کو گنوا کر کے بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو ساری تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان تعلیمات کو بالکل پورے طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ برائیاں ہونا، کمیوں کا ہونا، گناہوں کا ہونا حکمرانوں کے یہاں، عوام کے یہاں، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بہت انہونی بات نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
بالکل ظاہر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. دنیا کا کوئی اچھا سے اچھا سماج بھی ہے تو اس میں بھی برائیاں پائی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اور آپ کے دور میں آپ کے ساتھی موجود تھے. دنیا کا کوئی سب سے اچھا معاشرہ اگر ہے تو وہ صحابہ کرام کا معاشرہ ہے. خلفائے راشدین کا دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور مبارک سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ نیک اور صالح معاشرہ ہے. لیکن کیا اس معاشرے میں برائیاں نہیں ہوتی تھیں؟ اس معاشرے کے اندر بھی بعض لوگوں سے گناہ، کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، صغیرہ کبیرہ، کبھی زنا کے واقعات پیش آ گئے، کبھی چوری کا واقعہ پیش آ گیا، کبھی شراب کا واقعہ پیش آ گیا. تو انسانی سماج میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن چونکہ وہ جو سماج تھا اس سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نفاذ تھا، اور وہ لوگ ان کمیوں، ان گناہوں، ان منکرات کی روک تھام کے لیے جو شریعت کے احکام ہیں، حدود ہیں اور سزائیں ہیں، ان تمام چیزوں کو نافذ کرتے تھے تاکہ جرائم کی اور گناہوں کی روک تھام ہو، اس کے اندر کم سے کم کمی پیدا ہو. تو یہ بہت ممکن ہے. ظاہر ہے کسی بھی سماج کے اندر ایسا ہونا عام سی بات ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی انہونی بات نہیں ہے. سعودی عرب کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ یہاں لوگ برائیاں کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کے خلاف، آپ کے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ تو یہاں شیخ صاحب اسی کا جواب دے رہے ہیں. اور یہاں بھی دیکھنا وہی ہے کہ سعودی عرب ملک پورا جو اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے، وہاں کا ولی امر الحمدللہ مسلم بادشاہ ہے. کتاب و سنت اس ملک کا آئین ہے. سلف صالحین کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا راستہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن اور آئین ہے. اس ملک کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، گناہ ہے، منکرات ہیں، جرائم ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ کوئی انہونی بات نہیں. انسانوں کی بستی ہے، وہاں غلطیاں، جرائم کیسے نہیں ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں اور ہیں اور رہیں گے. کوئی سماج بھی انسانوں کا گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتا. وہاں پر اسلامی نظام بھی نافذ ہے، اس کے حدود بھی نافذ ہیں، سزائیں بھی دی جاتی ہیں، روک تھام بھی ہوتی ہے. وہاں کا مثال کے طور پر جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے روک تھام کرنے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، وہ الحمدللہ اپنا کام انجام دے رہا ہے. علماء کرام جو ہیں اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. تو برائیاں ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی. انسانوں کی بستی میں روک تھام کے لیے کوششیں چل رہی ہیں، چلتی رہتی ہیں. یہ سارا طریقہ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہی ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اور ایسے ہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گناہوں کی، جرائم کی روک تھام کے لیے کوشش کرتے رہو. یہ ہے. تو بھلا حکمرانوں کے خلاف مجلسوں میں برائی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شیخ صالح فوزان جواب دے رہے ہیں، کہتے بہت واضح بات ہے کہ یہ بات باطل اور غلط ہے. بہت ہی واضح سی بات ہے کہ یہ طریقہ جو ہے، یہ کام جو ہے، یہ کیا ہے؟ باطل ہے اور غلط ہے. کیا یعنی یہی مجلسوں کے اندر مسلم حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنا، انہیں گالی گلوچ دینا، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ بہت عام سی بات ہے اور بالکل واضح طور پر باطل اور غلط ہے. یا تو ان لوگوں کا مقصد ہی شر و فساد ہے، ان لوگوں کا مقصد ہی شر اور فساد ہے، اور کہتے ہیں یا پھر یہ دیگر گمراہ کن دعوت دینے والوں سے متاثر ہو گئے ہیں جو اس نعمت کے چھن جانے کے خواہاں ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں. دو باتیں شیخ نے ذکر کی. ایسا کرنے والے دو میں سے ایک ہوں گے. ایسا کرنے والے دو میں سے ایک. یا تو ان لوگوں کا مقصد ہی شر و فساد ہے، یعنی یہ فسادی ذہن کے لوگ ہیں، خروج، بغاوت، ملک میں دنگا اور آپس میں تعلقات خراب کرنا اور آپس میں کشاکش پیدا کرنا ان کا مقصد ہی ہے. اور یا تو ان کا مقصد نہیں خراب ہے، ان کی نیت نہیں بگڑی ہے، کچھ بگڑے ہوئے لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے، یا تو خود ہی فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یا فساد پھیلانے والے جو گمراہ کن دعوت دینے والے ہیں ان سے متاثر ہو گئے ہیں. اور وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو امن و امان ہے، جو شانتی ہے، جو یہاں پر عافیت ہے، اس میں جس میں یہ ملک اور اس ملک کے عوام جی رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس امن اور شانتی کے ماحول میں لوگ رہیں.
تو یہ بات آپ یاد رکھیں، سعودی عرب کے اندر جو کچھ بھی مسائل کھڑے ہوئے ہیں ماضی قریب میں یا آج کل بھی جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں آپ کو شیخ صالح فوزان کی یہ بات یاد رکھنی ہے، یا تو یہ خود شر و فساد مچانے والے ہیں، جو بھی حکمرانوں کی برائیاں کرنا، گالی دینا، ادھر ادھر ان کے خلاف باتیں کرنا جو کر رہے ہیں، یا تو یہ خود شر و فساد مچانے والے لوگ ہیں، اور یا تو شر و فساد مچانے والوں کے بہکاوے میں آ کر کے ان سے متاثر ہو گئے، دو میں سے ایک ہے یہ۔ اچھا، ہمیں اب دیکھیے حقیقت بتا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ اپنے حکمرانوں پر پورا اعتماد ہے، ہمیں اپنے حکمرانوں پر پورا اعتماد ہے اور اس منہج پر بھی مکمل بھروسہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ دو ہی چیز ہے نا، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا منہج، طریقہ، راستہ، یعنی نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، یہ ہے منہج، اور دوسرے اس ملک کے جو حکمران ہیں ان حکمرانوں پر بھی ہمیں اطمینان ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں یقین ہے، پورا اعتماد ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جہاں اکٹھا ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی امن ہے، خیر ہے، سلامتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی دین پر عمل کرنے کا کانسٹیٹیوشن اور اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے والے حکمران، یہ دو چیزیں میسر اگر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے مسائل کیا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اسی میں خلل پایا جاتا ہے، اسی میں خلل پایا جاتا ہے، اسی لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کامل اور مکمل ہیں، یہ اعتراف ہے، یہ کیا ہے، حسن اعتراف ہے، بہترین اعتراف، اور یہی حقیقت۔ ایسا نہیں کہتے سعودی عرب کے علماء، وہاں کے حکمران یا وہاں کے لوگ کہ بھئی ہم معصوم ہیں، ہم فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یا ہمارے ملک میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ کہاں کہتے ہیں؟ دیکھیے شیخ صالح فوزان کے زمانے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کامل و مکمل ہیں، کامل و مکمل نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے ایسا ہم نہیں کہتے، ہمارے یہاں کوتاہی نہیں ہے ایسا ہم نہیں کہتے، بلکہ ہمارے یہاں کمیاں ہیں، ہمارے یہاں کمیاں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ شرعی طریقوں سے ان کی اصلاح اور سدھار کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو چوری کرتے تھے، واقعہ پیش آیا کہ نہیں پیش آیا؟ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا گیا، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا گیا، لایا گیا اور اس چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا گیا۔ زنا کرتے تھے، زنا کے واقعات پیش آئے کہ نہیں پیش آئے؟ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زناکاری کا جرم گناہ سرزد ہو گیا، انسان ہے اس لیے غلطیاں کمیاں ہو سکتی ہیں، ان پر حد قائم کی گئی، شادی شدہ سے پتھروں سے مار کر کے انہیں سنگسار کر کے ختم کر دیا گیا۔ غامدیہ خاتون جو تھی، قبیلے ہے نا، غامدیہ نے بھی، اس سے بھی زناکاری سرزد ہوئی۔ اچھا، آپ یہ خاص طور پر دیکھیں کہ یہ گناہ تو انسان کی بشری کمزوری ہے، یہ گناہ کرے گا، لیکن دیکھیے ایمان، دیکھیے تقوی، دیکھیے اللہ کا خوف، دیکھیے جرم کا احساس، دیکھیے ذمہ داری کا احساس، کس طرح سے ان سے گناہ تو ہو گیا، لیکن گناہ ہونے کے ساتھ انہیں یہ گناہ ہونے کے بعد یہ چیز انہیں کھائے جا رہی تھی کہ اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس کی معافی کا راستہ کیا ہے؟ اس لیے آپ کو دونوں واقعے میں ملے گا، دونوں میں، ماعز بن مالک مرد ہیں اور غامدیہ خاتون ہیں، ان دونوں کے اس واقعے میں آپ کو ملے گا کہ دونوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے صحابہ موجود تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں آ کر کے انہوں نے آ کر کے اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، ڈر ہے کہ اگر اس جرم کی سزا دنیا میں نہیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو بشری تقاضے کے مطابق انسان سے گناہ ہو جانا تو عام سی بات ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اس کا احساس یہ ایمان ہے۔ ماعز بن مالک بھی آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کچھ محسوس نہیں کیا کہ بھئی کیا پاک کر دیجئے، پھر وہ آگ دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، بار بار مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟
تو وضاحت سے آ کر کے کہا اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیت فطہرنی، مجھ سے زنا ہو گیا ہے اس لیے مجھے پاک کر دیجیے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیسی بات ہے؟ صحابہ سے کہا کہ اس کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں۔ کہا کیسا ہے؟ مطلب عقل سوجھ بوجھ کیسی؟ ایسا تو نہیں کہ مطلب کچھ یعنی عقلی کمزوری ہو، شعور کی کمزوری ہو، آدمی بک رہا ہو، ہے نا کبھی۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ذہین فتین سمجھدار آدمی، ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا، ذرا سا کوئی اٹھ کر کے ذرا اس کے منہ کے پاس جاؤ اور ذرا دیکھو کوئی بدبو تو نہیں آ رہی، شراب راب تو نہیں پیا ہوا اس کی وجہ سے بول رہا ہے۔ یہ روایت میں ہے، یہ سب روایتوں میں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ عقل تو سلامت ہے، نشہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا جرم تو نہیں کہ شراب پی لی پھر آدمی کچھ بھی بولتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور مجھے برداشت نہیں ہے، میں غلطی تو کر بیٹھا ہوں لیکن مجھے صبر نہیں ہے کہ میں کیسے اس گناہ کو لیے پھروں جب تک کہ مجھے اس کی سزا نہ مل جائے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اس کے بعد جب ساری چیزیں ہو گئی، باقاعدہ قبیلے تک لوگ گئے، قبیلے میں ان کے بارے میں پتہ لگایا کون ہے، کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی معاملہ نہیں تھا، پتہ چلا کہ ایک دم سچا اعتراف کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ لے کر کے جاؤ اور فلاں جگہ پر جہاں پر مطلب سزائیں نافذ کی جاتی تھی وہاں لے جا کر کے سزا نافذ کی گئی، سنسار کیا گیا۔ غامدیہ کا مسئلہ ویسے ہی تھا، غامدیہ کا مسئلہ بھی ویسے ہی تھا، اور عجیب ایمان تھا اس دور میں۔ غلطی ہو گئی، آ کر کے اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، ایک خاتون ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، لیکن ایمان تھا اندر کا جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر سنی، آ کر کے جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے زناکاری ہو گئی، اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ کیسے برداشت کریں کہ ایک خاتون کہہ رہی مجھ سے زناکاری ہو گئی؟ اس کے بعد بہرحال جب یہ بات طے ہو گئی تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو اب تو انہوں نے کیا کہا، وہ وقت ہو چکا تھا، وہ زناکاری کی وجہ سے حاملہ ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں بائیں 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے کچھ توجہ نہیں دیا، اپنے چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے سمجھ لیا، کہا اللہ کے نبی جیسے آپ نے مائز کے مسئلے میں 1 بار 2 بار 3 بار آپ نے تحقیق کرنے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے دیر لگائی تھی، ویسا میرے ساتھ مت کیجئے۔ انی لحبلی من الزنا، میں تو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں، حاملہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو تم پر حد بھی قائم نہیں کی جا سکتی ابھی، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس بچے کا کیا جرم ہے، اسے کیوں مارا جائے گا؟ جاؤ، بچہ پیدا ہوگا تو آنا۔ بچی کی پیدائش ہوئی، فوراً لے کر کے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد قائم کیجئے، میں اپنے آپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں، معاف کرانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بچے کا کیا ہوگا، اس کو کون دودھ پلائے گا؟ ماں تو تم ہو اس کی، تب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لے جاؤ اس بچے کو، دودھ پلاؤ 2 سال تک، اس کے بعد آنا۔ لیکن آپ دیکھیے زنا ہو گیا تو آئیں، بچہ پیدا ہو گیا، جب اللہ کے نبی نے کہا پھر واپس آئیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو دودھ بھی پلاؤ۔ دودھ پلانے کے بعد جب 2 سال کا بچہ ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کو گود میں لے کر کے آئیں۔ اس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، اب اس کی غذا دودھ نہیں ہے بلکہ دوسری چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کی پرورش کون کرے گا، اس کی سرپرستی کون کرے گا؟ کسی کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو لے کر کے جاؤ اور رجم کرو۔ تو یہ دور صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور تھا اس کے اندر؟ اسلامی نظام کا کوئی قصور تھا اس کے اندر؟ انسانی سماج ہے، انسانی بستی ہے، کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ جرائم نہیں ہو سکتے؟ یہ سب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ شراب پینے والے کو کوڑے مارے گئے، ایک آدمی کو 1 بار لایا گیا، کوڑا لگایا گیا 40، پھر شراب پیا، پھر لایا گیا، پھر کوڑے 40 لگائے گئے 2-3 بار۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس آدمی کو تو کئی بار لایا جا چکا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اس پر اللہ کی لعنت ہو، ما اکثر ما یؤتی بہ، بار بار کتنی بار اس کو، کتنی کثرت سے اس کو لایا جاتا ہے، بار بار شراب پی لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اس پر لعنت مت کرو، کیونکہ اللہ اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے کوئی اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے۔ اگر اسلام سے باہر نکل گیا ہوتا، جیسا کہ سارے خارجی سمجھتے
یہ سارے خارجی، اخوانی، قطبی سارے جو کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرو اور جنگ کرو، اور ان کے خلاف کیا نام ہے، مطلب اب ان کو زندہ رکھنے کا حق نہیں۔ یہ جو خارجیوں کا نظریہ ہے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے تکفیر کرنا، کافر قرار دینا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، شراب پینے والے کو بار بار جو لایا گیا، آپ فرماتے ہیں اس کو لعنت ملامت مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ آدمی۔ تو ایمان ہے تبھی تو محبت کرتا ہے، بغیر ایمان کے کوئی محبت کرتا ہے؟ تو محبت ہے، ایمان ہے اس کا۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کی طبیعت کمزور ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہو گیا ہے، کافر نہیں ہوا ہے، یہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں شیخ صالح فوزان سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو چوری کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، یعنی زناکاری ہو جاتی تھی ان سے، شراب پی لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حد قائم کرتے تھے۔ یہی تو عہد رسالت کا طریقہ تھا، عہد صحابہ کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے پر سعودی عرب کا نظام بھی ہے، وہاں بھی اسلامی نظام نافذ ہے، حدود کی تنفیذ ہوتی ہے، جرائم کی سزا ملتی ہے، یہ سب وہاں پر نافذ ہے۔ ٹھیک ہے، کمی ہو سکتی ہے، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کا آئین، ان کا کانسٹیٹیوشن، ان کا نظام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ، تابعین کا، تبع تابعین کا منہج، یہی ان کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں بھی جن مجرمین کے سلسلے میں موجب حد جرم ثابت ہو جاتا ہے، یعنی جن مجرموں کے بارے میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے جس کی یہ حد ہے، اس پر حد قائم ہونی چاہیے، ایسے لوگوں پر حد قائم کی جاتی ہے۔ جو لوگ بھی سعودی عرب میں رہے انہوں نے دیکھا ہوگا، ہم بھی سعودی عرب میں کئی سال رہے، بہت قریب سے دیکھا ہے نا، اپنی آنکھوں سے ایک نہیں کئی مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، قاتلوں کی گردن اڑائی گئی، قاتلوں کو قتل کیا گیا۔ بہت سارے ایسے واقعات، کوڑے مارنے کے بجائے، کوڑے تو نہیں چلتے آج، اس کے بدلے میں ایک الگ انداز کی لکڑی ہوتی ہے بیت ٹائپ کی، جس کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ بہرحال اور سخت انداز کی سزا، آپ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ کوئی وہ یعنی معمولی انداز کی کوئی سزا ہوتی ہے، دردانگیز سزا ہوتی ہے، وہ دی جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں اسی طرح مقتولین کے قاتلوں سے بھی ہم قصاص لیتے ہیں، قصاص میں قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ الحمدللہ بڑا خیر ہے، یہ کیا ہے؟ الحمدللہ بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، اگرچہ کچھ کمی کوتاہی بھی ہے، اگرچہ کچھ کمی کوتاہی بھی ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا خیر ہے، کیونکہ کمی کوتاہی تو لازم ہے، اس لیے کہ وہ بشری فطرت کا تقاضا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بشری فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہی گناہ، اس طرح انسان کی فطرت میں گناہ ہے۔ اچھا، اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حکمران ہے اور یہ گناہ کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر، یا یہ مثال کے طور پر یہ عابد و زاہد آدمی ہے، عبادت گزار متقی پرہیزگار ہے، وہ بھی یہ میں بدکاری کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، مثال کے طور پر، یہ بہت بڑا تاجر ہے، مثال کے طور پر، یہ کوئی عالم ہے، مثال کے طور پر، ہے نا، یہ گناہ کا کام کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی سب انسان ہی ہے نا، کہ انسان سے باہر ہے، یہ سب بھی انسان ہیں، شیطان سب کے پیچھے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے، ان سے بھی گناہوں کے کام ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے علم اور تقوی کی بنیاد پر یہ کام جلدی نہیں ہوگا، لیکن شیطان تو سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، سب کے پیچھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی کو جس کو ہم نے بھیجا ہے، شیطان چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، اس کا دشمن ضرور رہا ہے، اس کا دشمن ضرور رہا ہے۔ تو ہر نبی کا، ہر رسول کا شیطانی دشمن رہا ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، تو پیچھے پڑے رہتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا نا، خود بیان فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوں اور ابلیس لعین نے آ کر کے میرے اوپر آگ کا گولا پھینکنا چاہا۔ سوچیے، دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے کا مطلب سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ایمان اور علم کی مضبوطی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف اور تقوی کی مضبوطی کی بنیاد پر بچ جاتے ہیں لوگ، اور کمزور اگر پڑ جائے تو انسان بہت جاتا ہے کبھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں۔ اور اس حوالے سے اگر کچھ تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ابو الفرج ابن الجوزی چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، ان کی کتاب تلبیس ابلیس مشہور ہے، اردو میں خاص طور پر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عربی میں تلبیس ابلیس کے نام سے وہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا، میں سمجھتا ہوں انگریزی وغیرہ میں بھی ہو چکا ہوگا۔ تو اس کے اندر آپ کو بہت سارے طبقوں کو شیطان نے کیسے بہکایا، کیسے ورغلایا، علماء ہیں، زاہدین ہیں، عبادت گزار ہیں، تجار ہیں، طلباء ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو، حکمران ہیں، ان تمام قسم کے لوگوں کو کب کب کیسے کیسے واقعات ملیں گے، شیطان نے ان کو کیسے بہکایا، ورغلایا، گناہ کا کام کروا دیا۔ تو بہرحال یہ بہت عام سی بات ہے۔ اس پر کیوں کہتے ہیں لوگ، جس ملک میں بیٹھ کر کے ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارے بھائی باتیں کرتے ہیں، بغاوت کرنے والے یا بغاوت کی سوچ رکھنے والے، خروج کا نظریہ رکھنے والے، اخوانی، قطبی، خارجی، اس طرح کے لوگ جو اندر سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو لوگ باہر بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا سماج کیسا ہے، ان کا معاشرہ کیسا ہے، وہ خود کیسے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ گریز کر لیں گے کہ انسان کتنے واقعات پیش آتے ہیں جو حیرت میں ڈال دیتے ہیں انسان کو۔ بہرحال تو یہاں پر بات کیا چل رہی ہے، کہتے ہیں یہ غلطیاں ہونا، گناہ کے کام ہونا، یہ تو انسانیت کا، بشریت کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے حالات سدھار دے، ہماری طبیعت کے خلاف ہماری مدد فرمائے، ہماری طبیعت کے خلاف ہماری مدد فرمائے۔ ہماری طبیعت گناہوں کی طرف جانا چاہتی ہے، ہماری طبیعت بغاوت کی طرف جانا چاہتی ہے، تو ہماری طبیعت کے خلاف ہماری مدد فرمائے، یعنی وہ طبیعت ہار جائے اور ہم جیت جائیں، ہم اسے ہرا دیں، یہ دعا کر دیں۔ ہماری طبیعت کے خلاف، وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہماری مدد فرمائے، ہمارے قدم درست کر دے اور اپنے عفو و کرم سے ہماری کمیوں خامیوں کی تلافی کر دے، یعنی اپنی معافی سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری کوتاہیاں کمیاں جو بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری تلافی کر دے، یعنی اس کی بھرپائی کر دے۔ لیکن یہ کہ ہم لغزشوں، کوتاہیوں کو، حکمرانوں کی تنقیص، ان کی بابت بدزبانی یا رعایا کو ان سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنائیں، تو یہ سلف صالحین اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ گناہ ہونا الگ چیز ہے، اور گناہوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے حکمرانوں کی تنقیص کرنا، حکمرانوں کی تنقیص، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امام ہے، حاکم ہے، کوئی بھی ہے نا مسلمانوں کا، تو اس کی تنقیص کرنا، اس کے خلاف بدزبانی کرنا، اس کے خلاف بری زبان استعمال کرنا، یا رعایا، عوام کو، جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، ان عوام کو اس کے خلاف اکسانا، بھڑکانا، ان کے دلوں میں حاکم کے خلاف نفرت بھرنا، کہتے ہیں یہ ساری جہاں تک باتیں ہیں تو سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں رہا، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، دیکھیے 2-3 صفحات 4 صفحات کے بعد یہ جواب مکمل ہو جائے، صفحہ نمبر 246 پر کہتے ہیں بلکہ اہل سنت و جماعت مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت، رعایا کے دلوں میں انہیں محبوب بنانے اور وحدت و اجتماعیت کے حریص اور فکر مند ہوتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔ اہل سنت والجماعت، اب آپ دیکھیں گے آج اہل سنت والجماعت سے کم پر کوئی اکتفا نہیں کرتا، اہل سنت والجماعت سے کم پر کوئی اکتفا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں قبروں مزاروں پر ہمیشہ سر ٹیکنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جن کے یہاں پیر پرستی، شخصیت پرستی، جن کے یہاں تصوف، جن کے یہاں صوفیت کے طرق ہے نا موجود ہیں، جن کے یہاں مراقبہ موجود ہے، جن کے یہاں کشف و کرامات موجود ہیں، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہی کہتے ہیں۔ تو اس نام سے دھوکہ بھی نہیں کھانا ہے، اس نام سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، اہل سنت والجماعت کے نام سے۔ اہل سنت والجماعت کا نام اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ واقعی سنت پر چلنے والے نہ ہوں، اور جماعت صحابہ جس راستے پر چل رہی تھی اس راستے پر مضبوطی سے جمنے والے نہ ہوں، تب تک یہ نہ سنت پر ہے نہ جماعت پر ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو جو صرف اس نام کا استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، انحراف ہے، خروج ہے، بغاوت ہے نا، تکفیر ہے، اور ساری چیزیں ہیں، ایسے لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے بجائے اہل البدعت والفرقت کہا جاتا ہے۔ اہل البدعت والفرقت، اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں کے برعکس کیا؟ اہل بدعت والفرقت، یعنی بدعت والے اور تفرقہ ڈالنے والے، تفرقہ ڈالنے والے۔ یہ دیکھیے، اب دیکھیں یہاں پر
کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت. تو اہل سنت والجماعت حقیقت میں وہی ہیں جو سنت رسول پر چلنے والے اور حضرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی جماعت کا جو منہج تھا اسی پر ڈٹ جانے والے جو لوگ ہیں وہی حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں. ورنہ اہل سنت والجماعت کہنے والے لوگ بھی صبح و شام حکمرانوں کی برائیاں کرتے ہیں. تو کہاں اہل سنت کہاں اہل جماعت؟ تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے حکمرانوں کی رعایا کی اطاعت. مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے حکمرانوں کی باتوں کو سنو اور ان کا کہا مانو. حکمرانوں کی باتیں سنو ان کا کہا مانو جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں تب تک کیا کرو؟ تب تک تم ان کا کہا مانو، ان کی باتیں سنو اور ان کی اطاعت کرو. اگر ان سے گناہ ہو جائے، جرائم ہو جائیں، برائیاں ہو جائیں تو ان کے خلاف محاذ مت کھڑا کرو، ان کے خلاف دھڑ بندی مت کرو، ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھاؤ، نفرت مت دلاؤ، بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ یہ ہمارے حکمران ہیں، اللہ تو ان کی اصلاح فرما، کہ ان کی اصلاح ہوگی تو رعایا کی بھی اصلاح ہوگی. یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے. تو مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت رعایا کے دلوں میں انہیں محبوب بنانے، رعایا کے دلوں میں انہیں محبوب بنانے یعنی عوام کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اور وحدت و اجتماعیت کے حریص اور فکر مند ہوتے ہیں. وحدت اور اجتماعیت ایک بن کر کے رہنا، ایک جٹ ہو کر کے رہنا. ایک بن کر کے رہنا یعنی ایک ہی پر سب چلیں، اسی کتاب پر، اسی سنت پر، اسی صحابہ کے طریقے پر سب کے سب چلیں، ایک ہو کر کے رہیں. ایک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جب سب کا عقیدہ، سب کا ایمان، سب کی شریعت، سب کا راستہ، سب کا منہج، سب کی سوچ، سب کا نظریہ ایک ہوگا تو اتحاد پیدا ہوگا، تو اجتماعیت پیدا ہوگی. ورنہ ہر آدمی اپنے اپنے نظریے پر قائم رہے، اپنی اپنی سوچ پر قائم رہے اور سب اکٹھا بھی بیٹھے رہیں تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ وہ اسی کے حریص ہوتے ہیں، اسی کے لالچی ہوتے ہیں کہ کیا ہو، حکمرانوں کی اطاعت کی جائے، رعایا کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی جائے اور ایسے ہی وحدت اور اجتماعیت کا راستہ اختیار کیا جائے. ملک کے ذمہ داروں کے بارے میں باتیں کرنا، ملک کے ذمہ داروں کے بارے میں باتیں کرنا غیبت اور چغلخوری کے قبیل سے ہے. غیبت اور چغلی ہے کہ نہیں؟ بھئی حاکم کہاں ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر کے اپنی مجلس میں، اپنے ٹیبل پر، ہوٹل میں، چائے کی میز پر، اپنی آفس میں، اسٹیج پر، خطبے میں، جلسے میں، نیوز پیپر پر، میڈیا میں، ٹی وی چینلز پر ساری دنیا کے سامنے ان کی برائی کر رہے ہیں. تو غیبت ہے کہ نہیں غیبت ہے؟ بھئی ایک عام آدمی کے بارے میں غیبت کرے تو اتنا بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو آپ بتائیے کہ کوئی مسلمانوں کے حاکم کے خلاف برائیاں کرے، غیبت کرے پیٹھ پیچھے، تو بتائیے کہ وہ کتنا بڑا جرم ہوگا. اچھا، کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ کافر بنانے کو تیار ہے. یہ سارے خارجی کیا ہیں؟ سب کے سب گناہ کبیرہ کی وجہ سے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اب مسلمان باقی نہیں بچے، ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھاؤ. اچھا، یہ پیٹھ پیچھے جو مجلسوں میں بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہے؟ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ صبح شام حکمرانوں کی برائیاں، علماء کی برائیاں مجلسوں میں کرتے رہتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں، صبح و شام یہ ان کا کام ہے. یہ بتائیے کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں گناہ ہے؟ غیبت کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ پھر غیبت ایسے بھی کبیرہ گناہ ہے. ہم نے کہا عام آدمی کی غیبت کرے تو بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر ایک آدمی کسی عالم کی غیبت کرے، ایک آدمی مسلمانوں کے حاکم کی غیبت کرے، ایک آدمی معاشرے کے ایک معزز اور اونچے مقام اور مرتبے کے آدمی کے خلاف غیبت کرے، بیٹھ کر کے ان کے خلاف برائیاں کرے مجلسوں میں، تو آپ بتائیے جرم بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ حکمرانوں کے خلاف برائیاں کرنا، غیبت کرنا، کہ اس کے نتیجے میں
انسان علماء کی بھی برائیاں کرتا ہے۔ اب سارے خارجیوں کے ہاں ایک بات مشترک ہے کہ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو سعودی عرب کے سارے علماء کے خلاف بھی وہ باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی عالم بڑا سے بڑا مقام کا کیوں نہ ہو، ان کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سب کے خلاف غیبت، امام حرم کے خلاف ہے نا، کبار علماء بورڈ کے علماء کے خلاف، یا ایسے ہی دارالفتہ کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف، یا جو بڑے بڑے ائمہ علماء مصنفین باحثین ہیں ان کے خلاف، سب کے خلاف جو ان کے موافق ہے اس خروج کے نظریے میں، بغاوت کے نظریے میں، کافر بنانے کے نظریے میں، جو ان کا موافق ہے اسی کی عزت ہے، اسی کا احترام ہے، وہی ان کے یہاں مقام و مرتبے کا مالک ہے، ورنہ جو ان کے موقف کے خلاف ہے وہ سب کے سب جاہل ہیں ان کے یہاں۔ ایسے لوگوں کو وہ عالم ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تو صرف ان کو تو طہارت اور استنجا اور پاخانہ کے آداب کا پتہ ہے بس، ان کو حیض و نفاس کا پتہ ہے بس، بقیہ یہ کچھ نہیں جانتے، صرف اس لیے کہ وہ ان کے اسٹینڈ میں حکمرانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھاتے، عوام کو اکساتے نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تنہائی میں ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو خط لکھتے ہیں، ان کو رائے مشورے دیتے ہیں، لیکن ساری عوام کو ملک کے ان کے خلاف متنفر نہیں کرتے، ان کے دلوں میں محبت بھرتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت نہیں ڈالتے ہیں حکمرانوں کے خلاف۔ اس لیے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی، بڑی آسانی سے کسی کو بھی دنیا بھر کے طعنے تشنی اور سارے خروج کے عقیدہ، خروج کا نظریہ رکھنے والے یا سارے سنت سے ہٹے ہوئے لوگوں کا عام طور پر آپ موقف یہ دیکھیں گے کہ یہ ان کے پاس دلائل نہیں، ان کے پاس نصوص نہیں، ان کے پاس صحیح جواب نہیں، ان کے پاس کوئی علمی اصول نہیں، ان کے پاس کوئی سلف نہیں، اپنے سٹینڈ کا، اپنے موقف کا کوئی ان کے پاس سلف نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ان کے پاس کیا باقی بچتا ہے؟ جو بھی اس موقف پر بات کرتا ہے ان سب کو ایک چھری سے یہ سب کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو کہیں گے فلاں کا ایجنٹ ہے تو فلاں کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، فلاں کا پٹھو ہے اور فلاں کی غلامی کرتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے نا، اس سے پہلے تفصیل سے پڑھا ہے اور اس مسئلے کو آپ جانتے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ ہے نا، لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ یہ کون سا راستہ ہے سنت کا، کون سا راستہ ہے، کون سا منہج ہے؟ یہ اس کی کیا گنجائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مشترک بات، عام بات ہے۔ تو ملک کے ذمہ داروں کے بارے میں باتیں کرنا غیبت اور چغل خوری کے قبیل سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں غیبت اور چغل خوری شرک کے بعد، یہ دونوں چیزیں شرک کے بعد سنگین حرمت والے گناہوں میں سے ہیں۔ غیبت اور چغل خوری ہے کہ نہیں؟ غیبت کے بارے میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، چغل خوری کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام۔ ایسے غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ بالخصوص کہتے ہیں، بالخصوص اگر غیبت علماء اور حکمرانوں کی ہو تو یہ اور بھی سنگین ہے۔ دیکھا آپ نے، غیبت تو ایسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر یہ غیبت علماء کی ہو، اگر یہ غیبت مسلمانوں کے حکمرانوں کی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیبت کا گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے، خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ علماء کی غیبت زیادہ خطرناک ہے اور حکمرانوں کی غیبت زیادہ خطرناک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے مفاسد کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی اگر علماء کی غیبت کی جائے گی، حکمرانوں کی غیبت کی جائے گی تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے بہت سارے مفاسد، بہت ساری برائیاں پیش آئیں گی، جیسے انتشار پیدا ہوگا، فرقہ بندی پیدا ہوگی، حکمرانوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں نا امیدی پیدا ہوگی، لوگ اپنے حکمرانوں سے نفرت کریں گے، یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیبت تو ایسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسلمانوں کے حکمرانوں کی برائی کرنا، علماء کی برائی کرنا، اس کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب ہے کس کا؟ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا۔
اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پڑھنا ہے، مزید جو باتیں ہمیں پڑھنی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سوال کے جواب میں جو حاشیہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی حفظہ اللہ کا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنا ہے۔ اور یاد کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جواب سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ جو حاشیہ ہے، یہ جو تعلیق ہے، یہ جواب سے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جواب نمبر 38 جو ہے، سوال نمبر 38 اور جواب نمبر 38، اس کے ساتھ میں نیچے آپ دیکھیں جہاں یہ جواب شیخ نے دیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سعودی عرب کے اندر مجرمین کا جرم جب ثابت ہو جاتا ہے ان پر حد قائم کی جاتی ہے، اسی طرح جو لوگ قتل کرنے والے ہیں ان کے قاتلوں کو بھی ان سے قصاص لیا جاتا ہے، یہ الحمدللہ بہت بڑا خیر ہے۔ بہت بڑا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا خیر ہے۔ اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے شیخ جمال بن فرحان الحارثی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز ہمارے ملک میں ہماری عدالتوں میں عملی طور پر موجود ہے۔ سعودی عرب کی عدالتوں کے اندر عملی طور پر، یعنی صرف دعویٰ نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلم حکمران، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی برائی کرنے والوں کی سزا، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جانا، زنا کرنے والے کو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جانا، غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جانا، یا ایسے مثال کے طور پر شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے جانا۔ یہ جو ساری سزائیں ہیں، یہ سزائیں صرف اور صرف دعوے کی نہیں ہیں، بلکہ یہ سزائیں عملی طور پر موجود ہیں۔ یہ سزائیں عملی طور پر موجود ہیں، پریکٹیکل طور پر موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہو، اور وہ شخص جس کے دل میں بیماری اور نفس پرستی ہو۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آدمی دیکھ کے اندیکھی کرتا ہو، دیکھتا ہو لیکن دیکھ کے کیا کرتا ہو؟ اندیکھا کرتا ہو، اور یا پھر اس کے دل کے اندر بیماری ہو، اس کے دل کے اندر برا، یعنی وہ جان بوجھ کر کے یہ کام کر رہا ہو، جان بوجھ کر کے وہ نفس پرستی ہو، خواہشات نفسانی کی غلامی کر رہا ہو۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تو یا تو جس کی بصیرت کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے کہ بھئی وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا، اس کو دکھائی ہی نہیں دے رہا، محسوس ہی نہیں کرتا ہے، اور یا محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے کے باوجود چونکہ اس کے دل میں بیماری ہے تو وہ اچھائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اچھائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات خاص طور پر اس پس منظر میں آپ کے سامنے بطور اشارہ ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں بالکل قریب میں، پچھلے مہینے میں یا اس سے پہلے، جو آپ نے دیکھا کہ خلیج کے ایک ملک قطر کے اندر جو کھیل چل رہا تھا فٹ بال کا، جو ورلڈ کپ چل رہا تھا، کوئی حرج نہیں نام لینے میں، بولنے میں، جو فیفا ورلڈ کپ چل رہا تھا، اس تناظر میں قطر نے جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز کی، جو کچھ بھی سرگرمی وہاں دکھائی دی، اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو بلانا اور اسلامک لیکچرز وغیرہ، یا ایسے ہی آنے والوں کو ان کی رہائش گاہوں میں یا مثال کے طور پر فیلڈ میں بہت ساری کتابیں پرووائڈ کرنا، بہت سارے پمفلٹ دینی ان کو دینا، اس طرح کے بہت سارے کام، یا ایسے بات آئی تھی کہ شراب کو بین کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کے جو اوباش قسم کے میڈیا والے تھے ان کو بھی آنے پر پابندی لگا دی گئی وغیرہ۔ تو یہ جو اچھائیوں کے پہلو تھے، ان پہلوؤں کو بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس کو بیان کیا، اس کو اچھالا، اور کہا کہ بہت بڑا تاریخی کارنامہ قطر نے انجام دیا ہے دنیا کی تاریخ میں، ہے نا، اس طرح سے کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیز کو جو اچھی تھی، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ بری ہے، اچھی چیز ہے، اس اچھی چیز کو بیان کر دیا گیا، لیکن یہ کام جس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ کام سعودی عرب کی سرگرمی، دینی، دعوتی، تعلیمی، اصلاحی، جتنی بھی سرگرمیاں سعودی عرب کی ہیں، اس کا 1,00,000 میں سے 1 حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کو اتنے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے، کیا وہ انصاف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ سعودی عرب اس کا لاکھوں گنا زیادہ سرگرمی، دینی، دعوتی، تعلیمی صبح شام رکھتا ہے، روزانہ رکھتا ہے، ہمیشہ رکھتا ہے، داخل ملک بھی رکھتا ہے، پوری دنیا کے چپے چپے میں بھی رکھتا ہے؟ کیا وہ اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر واقعی منصف ہیں، اور جیسا کہ شیخ نے کہا کہ یا تو اس کی بصیرت کو اللہ نے اندھا کر دیا ہو، اور یا تو وہ نفس کی غلامی کر رہے ہوں،
دو میں سے ایک ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں بیان کرتے؟ کوئی بیان کرنے کی چیز ہے؟ اس طرح کی چیزیں تو سعودی عرب کے گلیوں میں بھی ہوتی ہیں، صبح شام ہوتی ہیں. جانے والے، سعودی عرب کا جائزہ لینے والے، دیکھنے والے وہاں کی مسجدوں کو دیکھیں. ساری آپ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں آپ داخل ہو جائیں گے نا تو آپ کو کتابیں، پمفلٹ اور فولڈر کی بھرمار ملے گی، سینکڑوں موضوعات پر، عقیدے، ایمان، عمل، اصلاح، عبادت، تقوی، کاروبار، لین دین، سماج، معاشرہ، اصلاح معاشرہ، اس کے علاوہ والدین کے حقوق اور زندگی کے سارے مسائل پر آپ کو مختلف پمفلٹ، کتابیں. اور میرے بھائیوں، کیا آدمی انصاف کرنے والا ہو تو اس بات کا اعتراف کر سکتا ہے کہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے سعودی عرب جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو دین کا صحیح علم پہنچانے کے لیے جالیات کے شعبے، جالیات کے ادارے قائم کیے، جہاں ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں دین کا علم حاصل کر سکتے ہوں. ان زبانوں کے دعات کو بلانا، علماء کو بلانا، انہیں ویزے فراہم کرنا، ان کی سیلری کا انتظام کرنا اور ان کی رہائش کا انتظام کرنا، اور ان کی اپنی اپنی زبانوں میں کتابیں لکھوا کر کے، پمفلٹ لکھوا کر کے، لیکچرز دلوا کر کے، دروس کروا کر کے، سوالات جوابات کی مجلس منعقد کر کے ہر زبان اور ہر تہذیب و کلچر، ہر ملک کے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچے. کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال آپ کو سعودی عرب کے علاوہ مل سکتی ہے؟ پورا نیٹ ورک سعودی عرب کے اندر الحمدللہ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اس سے بڑے پیمانے پر کیا کوئی آدمی محسوس کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اللہ کی کتاب قرآن کریم کا علم عام کرنے کے لیے دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ کروا کر کے بلینز کی تعداد میں فری تقسیم کرانے کا کارنامہ دنیا میں کیا سعودی عرب کے حکمرانوں اور علماء کے علاوہ کسی کے پاس ہے؟ کہاں ایک کھیل کے موقع پر، اور وہ غالباً کھیل ہی تھا سیاسی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقت کو جانتا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ایک معمولی سی چیز کو آپ نے اتنا اچھال دیا اور سورج کی طرح، آفتاب و ماہتاب کی طرح اتنا عظیم الشان برسہ برس کا کارنامہ یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا واقعی تمہاری بصیرتیں اندھی ہو گئی ہیں یا تم واقعی نفس پرست ہو گئے ہو، خواہشات نفسانی کی غلامی کرنے والے ہو گئے ہو؟ تنہائی میں اس طرح کے عقیدے، اخوانیت، قطبیت، خروج کا نظریہ رکھنے والوں، یا ہمارے ملک کی جماعت جو اپنے آپ کو بہت بڑا حکومت قائم کرنے کا دعوے دار سمجھتی ہے، اسلامی نظام اور حکومت الہیہ قائم کرنے کا بہت لمبا چوڑا دعویٰ کرتی ہے، ذرا وہ تنہائی میں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کے سوچے کہ وہ کیا واقعی انصاف کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہی ہے، شیخ نے بڑی وضاحت سے بات کہی ہے، یہ دعوے نہیں ہیں، یہ آفتاب اور ماہتاب کی طرح دکھائی دینے والی سرگرمیاں ہیں. کیا دنیا کے اندر کوئی ملک ہے جہاں اسلامی نظام نافذ ہو؟ دنیا میں کوئی ملک ہے جہاں کا کانسٹیٹیوشن قرآن کریم اور صحیح بخاری اور مسلم ہو؟ امتیاز ہے پوری دنیا کے اندر. کوئی خونی رشتہ نہیں ہے ہمارا، کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، انصاف کی بات ہے، عدل کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب کے لیے، جو لوگ اس راہ پر چل رہے ہیں، خروج کی راہ پر، ان کے لیے بھی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کیا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹ جانے پر آمادہ نہ کرے. عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، اس پر آمادہ نہ کرے، بلکہ عدل اور انصاف سے کام لو. دشمن بھی ہے تب بھی انصاف سے کام لو. اگر آپ کی نہیں جمتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی اسے کھول کر کے دیکھو، اور دل کے دروازے کھول کر کے دیکھو، اور عدل و انصاف کا فیصلہ کرو. گرچہ تمہیں کسی بنیاد پر نفرت ہے تو اپنی جگہ سچائیوں کا تو اعتراف کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے، اسی چیز کو کہتے ہیں ناانصافی، اسی چیز کو کہتے ہیں نظر انداز کرنا، اسی چیز کو کہتے ہیں نفس پرستی، خواہشات نفسانی کی غلامی، کہ ایک ذرے کو پہاڑ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور ایک پہاڑ کو ذرہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. آفتاب و ماہتاب جیسی خدمات کو پورے طور پر کنڈم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے اپوزٹ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، وہ بھی پہلو تو دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. ایک اچھائی کا کام کر دیا، اچھال دیا، اور اتنی بڑی اچھائی کے کارنامے کو بالکل پورے طور پر دفن کر دیا. برائیوں کا پہلو ذرا آپ دیکھ لیں. ایک برائی اگر کہیں ہو جاتی ہے خلیج سعودی عرب کے اندر تو سارا
ٹولہ جو ہے اسے پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. اور جہاں کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں وہاں کے جرائم کا بھی تو جائزہ لے کر کے دیکھو. جس نے پمفلٹ بانٹ دیے، جس نے میڈیا کو اوباش میڈیا کو نہیں آنے دیا، جس نے شراب پر پابندی لگا دی، وہاں پر عام حالات میں ملک کا کیا حال ہے، ملک کے حالات کیسے، وہاں کتنے جرائم ہیں، وہاں کون سا اسلامی نظام چلتا ہے، وہاں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، وہاں کون سے اسلامی احکام کی بالادستی ہے، وہاں کون سے میرے بھائیو نظام کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں کے عوام کے اندر کتنی نیکیاں، کتنی شرافت، کتنی تہذیب، کتنی اچھائیاں ہیں، ذرا اس کا بھی جائزہ لے کر کے دیکھو. وہاں کے حکمران پر زبان کیوں نہیں کھولتے؟ سعودی عرب کے حکمرانوں کے خلاف صبح شام کیوں زبانیں کھولتے ہو؟ وہ کمیوں کے باوجود بھی دنیا کے حکمرانوں سے بہت اچھے ہیں. یہ انصاف ہے، انصاف ہے. کوئی کسی کو معصوم نہیں کہتا، کیونکہ کوئی معصوم نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا دیا ہے. بہرحال یہاں دیکھیے اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ جمال بن فریحان الحارثی، شیخ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس نوٹ کرتے ہیں. یہ کہاں پر نوٹ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کی بنیاد پر حکمرانوں کے خلاف بد زبانی کرنا، رعایا کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت ڈالنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. کمیاں بھی ہیں، گناہ کے کام بھی ہیں، تب بھی یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے، ان کے خلاف اکسایا جائے، بھڑکایا جائے. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں. اس پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس، اور آپ دیکھیں 1413 کی بات ہے، یہ 1413 یعنی تقریباً آج سے 30-31 سال پہلے کی بات ہے. آپ دیکھیں طائف میں آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان کی آفتیں، اس عنوان سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام منعقد ہوا تھا، اور اس موقع پر آپ سے سوال کیا گیا تھا. زبان کی آفتوں پر جب کوئی بات ہوتی ہے تو عام طور پر زبان کی آفتوں میں لوگ جھوٹ بولنا ہے نا، ایسے ہی کسی کو چڑھانا یا کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہی باتیں سب بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زبان کی آفتوں میں جو سب سے بڑی آفتیں ہیں، ان آفتوں میں یہ ہے کہ غیبت تو بڑی آفت ہی ہے، لیکن علماء کی غیبت کرنا بہت بڑی آفت ہے، حکمرانوں کی غیبت کرنا اور بہت بڑی آفت ہے کہ نہیں. اسی لیے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، 571 میں غالباً ان کی وفات ہوئی، علامہ ابن عساکر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہر آلود ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے والے کی طرح. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم ناپسند کرو گے، ہے کہ نہیں؟ اب وہ جو گوشت ہے نا، مردہ بھائی کا گوشت غیبت کرنے والا کھاتا ہے، اگر وہ غیبت علماء کی کرے، حکمرانوں کی کرے، مسلمانوں کے، تو یہ گوشت جو مردہ بھائی کا کھاتا ہے وہ گوشت مردہ بھائی کا بھی ہے اور زہر آلود ہو چکا ہے. لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہر آلود ہے. اور علماء اور امراء یہی دونوں ولاۃ امور ہیں. اولو الامر منکم سے علماء اور امراء مراد ہیں. اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے. بہرحال زبان کی آفتوں کے حوالے سے جو سوالات کیے گئے تھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، ان میں سے ایک سوال کا تذکرہ نیچے آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اور یہ بات فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے بعض خطبوں پر مشتمل حقوق الراعی والرعیہ نامی مختصر کتاب کے اخیر میں چھپی ہوئی ہے. یعنی ایک تو طائف کے اندر اس عنوان سے خطاب ہوا، اس میں سوالات جوابات ہوئے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کے بعد شیخ ابن عثیمین کی جو کتاب ہے حقوق الراعی والرعیہ، اس کتاب کے اندر وہ بات چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر وہ بات، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات چھپی ہوئی ہے. اچھا، سماعت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی بات کتابی شکل میں علیحدہ بھی شائع ہوئی ہے، یعنی الگ سے بھی وہ ان کا
ان کا لیکچر، ان کی تقریر الگ سے بھی شائع ہوئی ہے، جس کے مرتب نے اس کا نام المعلوم من واجب العلاقۃ بین الحاکم والمحکوم، اس عنوان سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ لیکچر، وہ تقریر ان کی چھپی ہوئی ہے کتاب کی شکل میں۔ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ سائل نے پوچھا کیا حکمرانوں پر ممبروں یا اسٹیجوں سے تنقید کرنا، حکمرانوں پر ممبروں اور اسٹیجوں سے تنقید کرنا سلف صالحین کا منہج رہا ہے؟ کتنا سیدھا سوال ہے نا، بالکل واضح سوال کہ اسٹیجوں اور ممبروں سے مسلم حکمرانوں کی تنقید کرنا سلف کا منہج ہے؟ حکمرانوں کو نصیحت کرنے کی بابت سلف کا منہج کیا ہے؟ ایک دم اصل نقطے پر جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے۔ اچھا، جواب کیا ہے؟ اس کے جواب میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حکمرانوں کے عیوب اور ان کی برائیاں بیان کر کے، حکمرانوں کے عیوب اور ان کی برائیاں بیان کر کے ممبروں پر بے عزت کرنا سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ سلف صالحین کا منہج یہ نہیں ہے، عام بات ہے۔ اب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ یہ منہج سلف نہیں ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف ممبروں پر ہے نا برائیاں کی جائیں، ان کی بے عزتی کی جائے، اور فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا، ہمارے ملک کے فلاں نے، ہمارے ملک کے فلاں نے، یہ ممبروں پر اسٹیجوں پر کرنا سلف کا منہج نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان ایسی چیزوں میں جا پڑے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی، مفید نہیں ہوں گی۔ یعنی ایسا کرنا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، نقصان دہ ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ہوگا۔ بلکہ سلف کے ہاں اس کا معمول بھی طریقہ یہ تھا، یعنی سلف کے ہاں جس طریقے پر عمل ہوتا تھا، معمول بھی عمل کیا گیا طریقہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو رازدارانہ نصیحت کیا کرتے تھے، رازدارانہ نصیحت، اور یہی بات اصل ہے۔ یہی بات کیا ہے؟ اصل ہے، رازدارانہ نصیحت ہونی چاہیے۔ اسے خط لکھتے تھے تنہائی میں، راز میں رکھ کر کے، تنہائی میں چپکے سے اس کو نصیحت کرتے تھے، اسے خط لکھتے تھے۔ ظاہر سی بات خط آئے گا تو تنہائی میں وہ پڑھ لے گا، دیکھ لے گا کیا ہے اس کے اندر، کیا نصیحت کی جا رہی ہے، اور اس سے ان علماء کے ذریعے رابطہ کرتے تھے جو ان سے رابطہ رکھتے ہوں۔ بھئی ٹھیک ہے، ہم نہیں پہنچ پائیں گے حاکم کے پاس، ہم نہیں رابطہ، ہم ان سے رابطے میں نہیں آ سکتے، تو جو علماء رابطے میں رہتے ہیں ان سے ہم علماء سے کہیں، اور وہ علماء ان کو جا کر کے پہنچا دیں، سمجھا دیں، تنہائی میں نصیحت کر دیں، تاکہ اسے خیر کی رہنمائی کی جا سکے۔ یہ ہے سلف کا طریقہ، تنہائی میں راز میں نصیحت کرنا، خط لکھنا، یا جو لوگ وہاں پہنچ سکتے ہوں، رابطے میں، کانٹیکٹ میں آ سکتے ہوں، ایسے علماء سے رابطہ کرنا تاکہ وہ جا کر کے ان کو سمجھا دیں، بتا دیں کہ بھائی رعایا کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، آپ کا یہ کم، آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ طریقہ، آپ کا یہ ایکشن، یہ قابل اعتراض ہے، اور عوام اس سلسلے میں آپ سے یہ شکایت کر رہی ہے، یہ پیغام آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، اس لیے آپ اصلاح کر لیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، اس کو بدل دیں، اس سے باز آ جائیں، اس سے ہے نا رجوع کر لیں، توبہ کر لیں وغیرہ۔ یہ طریقہ اہل علم کا سلف سے خلف تک رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ مذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر 11 میں لکھتے ہیں رعایا پر حکمرانوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ انہیں نصیحت کریں۔ رعایا پر کیا حق ہے؟ یعنی پبلک پر، عوام پر، حاکموں کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ انہیں نصیحت کریں اور خیر و بھلائی کی رہنمائی کریں، خیر و بھلائی کی رہنمائی کریں، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو، ان کی عیب جوئی اور لوگوں کے درمیان اس کا ڈھڈورا پیٹنے کا زینہ نہ بنائیں۔ دیکھا، یہ ہے رائی کا حق رعیہ کے اوپر، رائی کا حق رعایا کے اوپر، یعنی حاکم کا حق ان کی عوام کے اوپر۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ ان کی غلطیوں کو، ان کی عیب جوئی یعنی عیب تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور لوگوں کے درمیان اس کا ڈھڈورا پیٹنا یعنی اس کو عام کرنا، اس کا ذریعہ نہ بنائے، کیونکہ یہ چیز ان سے نفرت دلانے اور انہیں اور ان کے کاموں سے خواہ حق اور درست ہی کیوں نہ ہو ناپسندیدگی کا موجب ہوگی۔ دیکھا، ظاہر سی بات ہے
کہ اب جب ہم اس طرح کی بات کریں گے، عوام میں برائیاں بیان کریں گے، تو جن کے دل کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اس کا دل بھی بدل جائے گا، اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے. یہ خطرناک چیز ہے. اور ہمیں چاہیے، آئے گی وہ روایتیں بھی آگے آئیں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے اچھے حاکم وہ ہیں جن کے لیے تم دعا کرتے ہو، تمہارے لیے جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، جن کے لیے تم رحمت چاہتے ہو اور تمہارے لیے وہ رحمت چاہتے ہیں. اور تمہارے بدترین ائمہ وہ ہیں جن پر تم لعنت کرتے ہو، تم پر وہ لعنت کرتے ہو. یہ تو خطرناک چیز ہے. تو یہ چیز ہونی، کیونکہ ایسا اگر ماحول بنا تو پھر پورے ملک کا امن و امان تباہ ہو جائے گا. اچھا حقیقت، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت چھوٹی سی حقیقت، مانوی اعتبار سے بہت بڑی حقیقت ہے. یہ رعیت کی بات چل رہی ہے نا، یعنی حاکم اور رعایا کی بات چل رہی ہے. حاکم پورے ملک کا ہے، وہاں پر کروڑوں لوگ بستے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اسٹیج پر، ممبر پر، میڈیا پر، لوگوں میں، پبلک میں، مجلس میں لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو خارجیوں کا طریقہ ہے. کیا آدمی اپنے گھر کا بھی رائی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر ایک آدمی رائی ہے. آدمی اپنے گھر کا بھی رائی ہے. آدمی کی بیوی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ ان 5 لوگوں کا رائی ہے کہ نہیں؟ ذمہ دار ہے. کیا وہ پسند کرے گا کہ کوئی گناہ وہ خود کرے اور اس کے رعایا میں سے، اس کے بچوں میں سے یا اس کی بیوی اس کی اس برائی کو پڑوسی سے جا کر کے بیان کرے؟ کیا کوئی آدمی پسند کرے؟ اس کے دوستوں سے جا کر کے بیان کرے، میرے ابا ایسا کرتے ہیں تو میرے شوہر ایسا کرتے ہیں. پسند کرے گا کوئی؟ تو کیسے کوئی پسند کرتا ہے کہ ایک جو پورے ملک کا رائی ہے، کیسے پسند کرتے ہو کہ تم اس کے بارے میں عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرو، اس کی برائیاں ان کے بیچ میں بیان کرو؟ وہ کہے گا نا باپ کے بیٹے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی تو مجھے تنہائی میں کہہ دیے ہوتے، بیگم تم نے مجھے تنہائی میں کہہ دیا ہوتا، مجھے بتا دیا ہوتا، میری اصلاح ہو جاتی. تم نے ساری دنیا میں پڑوسی کو بول کر کے کیا ملے گا؟ کسی اور کو بول کر کے کیا ملے گا؟ پھر نفرت بڑھے گی. اچھا تم نے ایسا کیا ہمارے خلاف تو میں اب اپنے اختیار کو استعمال کروں گا تمہارے خلاف. تو بہت سارے فساد، بہت سارے دنگے، اور جو پورے ملکوں میں تباہیاں آئی ہیں نا حاکموں کی طرف سے، وہ بغاوت کے راستے سے آئی ہیں، یاد رکھنا. ہم بعد میں بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں حاکم بڑا ظالم تھا، اس نے ایسا کیا اپنی رعایا کے ساتھ، لیکن رعایا نے اس کے ساتھ پہلے کیا کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل جڑ گناہ کی، شر کی کہاں ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آخری دم تک، جب تک کھلم کھلا کفر نہ کرے، آپ کو بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کی رعایت نہیں کر پاتا، ان کی رعیت نہیں کر پاتا، ان کو نہیں سنبھال پاتا، ان میں کمیاں کوتاہیاں کرتا ہے، اور برائی جب کی جاتی ہے برداشت نہیں کرتا، مسلمانوں کے حاکموں کے خلاف کس طرح سے زبان کھولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ یہ چیز نفرت ناپسندیدگی کا موجب ہوں گی، جس کا لازمی نتیجہ عدم سمع و طاعت کی صورت میں ظاہر ہوگا. یعنی لوگ پھر بات نہیں مانیں گے، اپنے حاکم کی بات نہیں سنیں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، بغاوت پر اتر آئیں گے. اور ہر نصیحت گر پر عموماً، یعنی جتنے بھی نصیحت کرنے والے لوگ ہیں سب کے لیے، اور حکمرانوں کو نصیحت کرنے والے پر خصوصاً واجب ہے کہ اپنی نصیحت میں حکمت کا استعمال کرے، اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت عملی اور عمدہ پند و موعظت سے جائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے سب کے لیے، خاص طور پر حکمرانوں کو نصیحت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ان جلیل القدر علماء نے اپنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سلف صالحین کے فہم سے اخذ کی ہیں، چنانچہ اس بارے میں چند حدیثیں حسب ذیل ہیں. کیا مطلب؟ یہ جو باتیں ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے، کس کی؟ علامہ شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان کی، پھر اس کے اوپر شیخ جمال فریحان کی تعلیق، اور اس میں انہوں نے 2 چوٹی کے علماء کا نام لیا، شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز اور دوسرے شیخ محمد بن صالح العثیمین. ان سب لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں حکمرانوں کے بارے میں، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کی دلیلیں یہ حدیثیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں. انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے حلقے میں، اگلی مجلس میں ہم
ان حدیثوں کو پڑھیں گے تاکہ بہت قریب سے دیکھیں کہ حکمرانوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو کس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خروج